سمجھیں، اس لیے میں جناب ذیشان آزمی صاحب سے بیٹا ہاتھ پہ نہیں رکھنا، تشریف لیں، آپ لوگ جلد سے جلد صفحہ ترتیب دے لیں تاکہ وہ نقابت کے فرائض کو انجام دیں۔ میں صرف 2 مصروں سے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ نقابت کے فرائض کو انجام دیں۔ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا۔ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا پانی۔ میں جناب ذیشان آزمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائیں اور نقابت کے فرائض کو انجام دیں۔ میری سب سے فور کاسٹ تھی، اس سے تو بہت ہی ڈر لگ رہا تھا۔ اللہ میاں میں نا بابا پاس جاؤ گی کیا تم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر ہی ہیں فیضی منہ اپنا عشقوں سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو ڈھونڈنے نہ پائیں گے۔ سلام ہمارا تاریخ نبوت و امامت، اسلام کی شہدا، اسلام میں قربان، بدینوں کے لوگ اسلام جس کے قربانی کا مرہون بندر، جس نے عالم غربت و مسافرت اور اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھو کہ طریقہ زمانے کا یہ ہے کہ کسی گھر میں ایک موت ہوتی ہے تو دنیا تسلی دینے جاتی ہے، ہائے جن کے وارث موجود تھے انہیں حبس گردن ان کے خاک مان دیے گئے، لیلا اپنے بیٹے کو نہ رو سکی، فروا اپنے قاسم نہ رو سکی، رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، بس 2 سے 4 منٹ میں تابوت آنے والے ہیں، اس لیے کتاب میں گنجائش نہیں، مجھے کل 30 منٹ کا وقت ہے، اس بیچ میں مجھے ایک تابوت لانے کی گزارش کرنی ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ گھر ہے کون، یہ کس گھر کے جنازے ہیں۔ مدینے میں کچے گارے مٹی کا گھر تھا جہاں محبت پروان چڑھتی تھی، بھائی بہن پہ قربان، بہن بھائی پہ قربان، اس گھر کی کنیزیں گھر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس گھر سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ تاریخ ایک واقعہ نقل کرتی ہے، کسی گھر پہ ایک یتیم آیا، اس نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، یہ آواز بیت الشرف کی دیواروں سے ٹکرائی۔ ایک بی بی ہے، مظلوم بی بی جس کا نام فاطمہ ہے، سلام اس بی بی پر جو 18 سال میں ضعیفہ نظر آئی، جسے بابا کی شہادت کے بعد رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اسے کہ وہ یتیم رو کر رات میں رویا کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس بی بی کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کیا کہ یتیم آیا ہے۔ بی بی نے فضا سے پوچھا، فضا کبھی بھی آج 3 دن ہو گئے، حسنین بھی تو فاقد سے آواز دیا بلا سفر شریعت کی حفاظت کے لیے کوفے کی گلیوں میں آواز دیا ابوالحسن کو بلوا لو بی بی۔ ابوالحسن گھر میں آئے، آواز دیا ابوالحسن ایک یتیم دروازے پہ آیا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بی بی نے اپنی چادر ابوالحسن کو دیا کہ ابوالحسن اسے گروی رکھ دیں۔ امیر کائنات اس چادر کو لے گئے، ایک اسلام دشمن، یاد رکھیے گا اس گھر سے جب بھی چادر باہر آئی ہے اس کے پیچھے کوئی ہدف و مقصد ہوا ہے۔ یہ چادر آئی یہودی کے پاس لے کے آئی، یہودی نے غور سے علی کو دیکھا کہ یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، اسے گروی رکھ لو۔ یہ رسول ڈرون کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے، بڑی گزارش ہے ڈرون کیمرے کو تھوڑی دیر کے لیے بند کریں۔ عزیزوں یہ چادر لے کر کے یہود سے دیکھا اور دیکھ کے کہتا علی کیا ہوا کہ یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، اسے گروی رکھ لو۔ اس نے غور سے علی کو دیکھا، چادر کو دیکھا، چادر کو دیکھا، امیر کو دیکھا، آواز دے کہ مجھے اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہا ہے؟
کہ یا علی پیغمبر کے بعد زمین پر کسی کو سچا پایا تو آپ کو پایا ہے. اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ حیرت کی بات کیا ہے کہ نہیں مجھے یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ آپ کہتے ہو تو مان لیتا ہوں مگر یقین نہیں آتا کی آواز ہے کون ہو. بیٹی کے سر پہ چادر نہیں، بیٹا کفن پڑا ہے. رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کوئی ان نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کی زہرا کو مختل میں رلایا گیا ہے. غریب بیٹا میتیں اٹھاتا رہا، کبھی اکبر کی میت، کبھی قاسم کی میت، کبھی یون محمد کی میت. کسی کو رحم نہیں آیا. کہتے ہیں انسان اگر منزل امتحان میں ہو تو کچھ نہ کرے، صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی کیا ہوا. مختل میں زہرا کا لال گہرا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. رونے والوں بہت قیامت کی منزل ہے. ذرا دیکھیں کل مختل میں بے کفن لاشیں پڑے رہے، آج انہیں غریبوں کا تابوت لیے ہوئے سوال. خدا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے. عزیزوں خانوادہ میر معصوم علی جس کے جوانوں نے یہ اہتمام کیا، بستی کے مومنین شامل رہے. آج زائرین کا مجمع ہے. کربلا کے مظلوموں کا جنازہ اٹھنے والا ہے. 11 محرم کو زینب جیسی امیر علی کی بیٹی کو لوگ کہتے کوئی عام خاتون ہوتی تو اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن زینب لاشوں کے درمیان ہاتھ پر جا رہی خدا حافظ. مگر ایک بات رہا کہ تمہاری سفر ماتم بچھے گی، تابوت اٹھے گا، آزادار نہیں گے. یہ جو موت آئی تو سب سے پہلے زینب کے پتیوں کی میت آ رہی ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. آقا حسن کے بیٹوں کی میت اور تابوت آپ کے درمیان ہے. رونے والا ایک تابوت کا استعمال کرتے جائیے. تھکے روتے ہوتے میت سوئی اور تابوت آپ سب سے انسان کتنی دیر ہو سکتا ہے، یہ کتنی دیر کیوں ہو سکتا ہے؟ شاید اسی کو کچھ کہا ہے کہ 30 منٹ کے اندر تابوت نکل. ہاں پوری کوشش کریں. اس لیے شاید پانیان کو اس بات کا احتیاط ہوگی. اس میں کوئی بیمار نہیں ہوگی، کوئی ضعیف نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی بہت دیر کھڑے نہیں رہ سکتے. دیر پر کون کھڑا رہے گا؟ حسین کا بیمار بیٹا دیر پر کام نہیں رہے گا. 4 برس کی سچی جس کے ساتھ پہنچوں کے نشان دیر تک کون کھڑا رہے گا؟ اس نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہ مانگا. وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی ہے، زینب کے بنا بازاروں میں کھڑی ہے. تم نے کبھی پوچھتی نہیں کرتا ارے کم سے کم ان جنازوں پر رو لینے دینا ہوگا. ایک بیٹی باپ کا سینہ اگر نہیں کہ تم نے تماچے مارے، اس کے کھانوں سے بیش والے خیش لیے، ماں کے سامنے بیٹوں کی میتیں رکھی رہی، تم نے ہاتھ سے گھٹے مار لیے. رونے والا بیٹی پوچھتی ہے کہ جنازے دیکھنے والے ابھی 13 برس کا جنازہ آیا. آقا حسن کے بیٹوں کی میت آئی. ذرا دیکھیے 4 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں. اس کے جنازے جوان بیٹا بیٹی نے ماں سے کہا کہ چلو چلو تم نے پالا ہے تو چل کے تمہیں زیارت کرانا ہے. اپنی بوڑھی ماں کو لے کے جوان بیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے سامنے بیٹے کو اٹیک پڑا. بیٹے نے دم توڑ دیا. ابھی زیارت ہوئی نہیں ہے. پورا قافلہ کہتا ہے بیوی کیا کرو گی؟ ہم تو زیارت کو جا رہے ہیں، کام کرو بیٹی کی میت کو لے کے واپس وطن چلی جاؤ. ماں کا جواب سنو گے؟ کیا کہا تم نے؟ بیٹے کی میت کو لے کے واپس چلی جاؤ؟ نہیں نہیں، میرے بیٹے کی میت وطن بھیج دو، تدفین کروا دو، میں زیارت کرنے جاؤں گا. آ کے پھر رو لوں گی بیٹے کو. بیٹی کیا ہوا تھا تمہیں نہیں پتا؟ میں اکبر کی ماں لیلا کو پوچھا دینے جا رہی ہوں، میں حسین کی غربت کا ماتم کرنے جا رہی ہوں، میں کربلا جا رہی ہوں. کربلا جہاں حسین نے جوان بیٹے کی میت پہلے اٹھائی ہے. ہاں یہی ہمیں ایسے ہی ہوتے ہیں. رونے والوں ایک فطرہ ہے نا، میری طرف دیکھیے گا. ایک فطرہ وہ نہیں پڑھتا مسائل. میں آقا کی رخصت نہیں پڑھتا، میں شہزادے کی رخصت نہیں پڑھتا، میں مختل نہیں پڑھتا، میری روایت نہیں پڑھتا. تو ایک فطرہ پڑھتا ہوں، اسی پہ تابوت آئے گا. عزیزوں
हुसैन ने अपने बेटे को तेज रफ्तार घोड़े पे सवार किया था। कई दफा खेमे का पर्दा उठा गिरा। अकबर जब जाना चाहता था हुसैन कहते थे अकबर वापस चला जा, मेरी कोई पर्दादार मर जाएगी। अकबर वापस जाता था, फिर वापस रुखसत होते, हुसैन कहते थे मेरी कोई बहन मर जाएगी। अकबर रोके कहता बाबा जब पहुंचना नहीं तो रुखसत हो करते। मैं हुसैन होके वादा करता हूँ अकबर मैं नहीं रोकूंगा, तू जहाँ पर्दादार जाना। रोता हुआ अकबर घोड़े पर सवार हुआ, मख्तल की तरफ चलने लगा। यकीन था कोई रोकने वाला नहीं। अकबर ने पलट के देखा तो 4 बरस की सकीना दर खेमा पे बैठी बस रोने वालों को खुदा आपको कोई गम न दे सवाए हमें इमाम मजलूम करबला के बस। इसलिए कि जब भी फर्श अज़ाब इश्क़ी है, अज़ाब खाने सजते हैं, इत्माम होता है तो फिर शबीर से अपने साथ लाते हैं। डॉक्टर साहब बूढ़ी औरत हिंदू और सनातन धर्म की जिसकी आस्था पूरी चेहरे पे झुर्रियां पड़ी, कमर झुकी हुई, वो कमर पकड़े हुए आई। लेकिन बात याद रखिए जो टाइम देते हैं जुलूस का उस टाइम पे निकाला कीजिए। आपको नहीं पता कितने लोग इंतजार करते हैं। अरे कोई इंतजार न करे न करे, जैसी आप टाइम देते हैं फौज बिछाते हैं टूटी बस्तियों वाली शहजादी ही आ जाती है अपने लाल कपूर सले के लिए। हाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, उसमें क्या देखा कि बुजुर्ग नहीं कि वो झुर्रियां पड़ी हुई बूढ़ी औरत सही वो गली वाली आके बुजुर्ग से पूछती बताओ जुलूस कितनी दूर रह गया है। उन्होंने कहा बस वो पीछे आ रहा है। तो चली गई। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो चली आ रही है। फिर पूछा कि बताओ जुलूस कहाँ रह गया है। कहा वो आ गया पास में। फिर थोड़ी देर बाद वो बैठी उठी चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वो आई, उसने कहा जुलूस कहाँ रह गया है। ये सोचने लगे कि ये बार बार आ गई और पूछ रही है जुलूस कहाँ रह गया। मैं पूछ रही अम्मा हुआ क्या है, जानना चाहते हो। कहा हाँ आओ मेरे साथ आओ। लेकिन इसे अपने घर गई। घर जब पहुंची तो इसने घर का दरवाजा किवाड़ खोला। आओ घर में आओ। ये ज़ईफ़ ये बुजुर्ग ये आज़ादार ये हुसैनी घर में दाखिल हुआ। कहा नहीं आओ सहन में आओ। सहन में ले गई। जब आंगन में पहुंचा तो क्या देखा कि पलंग पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। अम्मा माफ करना तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हमारे ये आज़ादार हट जाते, इसे डॉक्टर के पास ले जाते, इसका इलाज कराते। वो रो के कहती नहीं ये बीमार थोड़ी है। कब ये रो क्यों रहा है, कैसे कोई हमारे घर का तरीका ये है कि हमारे घर के तो दूध पीते बच्चे होते हैं, जब तक जुलूस निकल नहीं जाता हम उन्हें खाना पानी दूध नहीं देते। रोने वाला दिल चाहता है बशीर से लो बशीर तुम्हारी शहादत से दुनिया रो रही है। आज आप सुन के तरफ है वो माँ रबाब जिसका बेटा इतना प्यासा था कि माँ ने होश में दिया था ले जाए शायद मेरे बच्चे को पानी मिल जाए। पानी नहीं मिला, तीर मिला है। खून में नहाया बेटा हुसैन खाने के घर पे लेके आए हैं। माँ तरफ के वो देखिए असगरे बेशीर। सलाम हमारा मन शहजादिया पर, सलाम हमारा असगरे बेशीर पर। ए असगरे बेशीर तुम्हारी मजलूमी को दुनिया रो रही है। लाओ लाओ शबीर को लाओ, ये सवार इंतजार कर रहे हैं। खेमा पे पूछती थी बाबा मेरे असगर को पानी मिल गया, मैं भी तो छोटी हूँ। मगर असगर को तीर मिला। ये वो शहीद है, ये वो शहीद है। लेकिन मैंने शबीर देखी नहीं, मैं तो आया सीधे यहाँ पे। पूछिए इंतजामिया पर, मुझे यकीन था कि बच्चों ने छोटा सा नजर रखा होगा। हुसैन ने अपनी जिंदगी में सी जरूरत बनाई थी मगर इसे सकीना अपने बाबा से मिलने के बाबा नींद आएगी जब आपकी भूल पाऊंगी बाबा, मैं रात के मस्तल में चली आऊंगी बाबा। तुमने बाप को पसे गर्दन सुना दिया, कम से कम बेटी के कानों से धुंधे तो न खींचते जिसे बाप ने अरमानों से पिलाया था। ठीक है तुमने धुंधे खींचे, कम से कम बेटी को बाप के करीब रोते लेने देते। तुमने बेटी को रोने न दिया, तमाचे मारा। सकीना बाबा का जनाजा आ रहा है। बीबी सलाम हो तुम पर, रो रो के पूछती मेरा बाबा जब पसे गर्दन सिखा दिया गया तो पानी मिला था या नहीं। अल्लाह अकबर। ये गरीब ज़हरा का ताबूत है, ये हुसैन गरीब के जना
گیا. صدا آوازوں میں رحمت نازل ہے. میرے والوں کیا قیامت ہے. ذرا دیکھو تو ارے جسے مکان سے چٹیاں بھیڑ سے پالا تو اس کا جنازہ ہے. سلام حسین مختل میت جتنے نظر آئے رضی اللہ کے شہید کی اکیلا ہے. رونے والوں سب سینہ پہ اٹھیے ماتم چیزی جلسہ پہ اسکیجی آ گیا وہ تابوت. گزارش ہے جو تابوت اٹھائے ہوئے اسی جگہ پر رک جائیے. تابوت نہ لے جائیے نہ لے جائے تابوت. آپ کسی مقام پہ رکے ہوئے پیچھے مجھے بتایا گیا ہے کہ بچے لبیک یا حسین یا حسین کی صدائیں مدد کرتے ہوئے آئیں گے. آپ سب آواز میں آواز ملاتے ہیں. اس لیے ان کی شہادت کی خبر لانے والے کی شبیہ ابھی پیچھے سمجھ گئے کون. زید پور کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ آئیں حقانی یونیورسٹی حاصل کریں. انجمن ماتمی دفتہ زید پہ آمادہ رہے حقانی یونیورسٹی حاصل کرنے کے لیے